ہمیں ایک دن سب سے پہلے عبادت کی سیٹنگ کے اندر نظر آتا ہے، جو کہ ایک دن مقرر کیا گیا خدا نے جس میں ہم نے عبادت خداوند کی کرنی ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ جو ہے عبادت کے اندر، ہماری اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا تک ہم کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں، ہم خدا کی قربت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت کا ہمارا مین گول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم اینڈ میں، آخر میں ہم کس طرح سے ہم خدا تک ہم اپروچ کر سکیں گے، اس تک پہنچ پائیں گے۔ اور پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے خدا سے دور، خدا سے علیحدہ، اور خدا کے ساتھ اس کا کوئی میل جول نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کسی طریقے سے بھی وہ مل نہیں سکتا ہے۔ اور اس کی بڑی ہمیں مثال جو ہے وہ نظر آتی ہے خیمہ اجتماع یا پھر ہیکل، جہاں پہ پاک ترین مکان جو تھا اس میں صرف سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جا سکتا تھا۔ تو اس میں عام پبلک جو ہے اس کی کوئی اپروچ نہیں تھی کہ وہ خدا تک جا سکتے۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، خدا کی چنی ہوئی قوم کہلاتی تھی، خدا کے ساتھ ان کا تعلق تھا، خدا ان کے بیچ میں رہتا تھا۔ ایسے ہی تھا نا، خدا نے کہا تھا کہ میں ان کے بیچ میں رہوں، خدا نے ان کے درمیان میں اپنا خیمہ جو ہے وہ لگا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی شخص کی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے کہ وہ جا کر خدا کو مل سکے یا اس کی قربت حاصل کر سکے۔ گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا کے ساتھ ملنے نہیں دیتا، اس لیے سب سے بڑا جو ہے وہ طریقہ کار جو تھا پرانے عہد نامے میں بتایا گیا ہے، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا، کوئی خطا کرتا اور کسی طریقے سے بھی وہ خدا کی خلاف ورزی کرتا تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ قربانی جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ اس شخص کو لے کر آتی تھی۔ یہ اس کا صرف ایک طریقہ تھا۔ اور آپ نے قربانی کے میسج میں یہ بات سیکھی ہے، جب میں نے بہت دفعہ قربانی کے بارے میں میسج میں نے دیا ہے، تو لفظ قربانی جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ قربان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی اردو کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے قربانی۔ قربان جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے قربان، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹیریل چیز لے کر اپنے دیوتا کے پاس جانا۔ میں یہاں پہ خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ قربانی کا جو تصور پایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی میٹیریل چیز لے کر اپنے دیوتا کے پاس جاتے ہیں، اپنے معبود کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے میٹیریل چیز لے کر جاتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں۔ تو لفظ قربان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹیریل چیز لے کر اپنے معبود کے سامنے جانا، اس کی فیور حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کی قربت جو ہے وہ حاصل کرنا۔ جب خدا جو ہے اس نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اس نے مقرر کر لیا ہے، تو اس کا مین پرپس کیا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو اپنے قریب لا سکے۔ تو لفظ قرب جو ہے یہ جس کا مطلب ہے کہ نزدیک لے کر آنا، قریب لے کر آنا، یہ لفظ قربان سے ہی متعلق ہے، قربان سے ہی لفظ قرب نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نزدیک لے کر آنا، قریب لے کر آنا۔ اور کیسے لے کر آنا؟ کوئی بھی شخص کوئی میٹیریل چیز لے کر اپنے دیوتا کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی قربت حاصل کر سکے، اس کے قریب جا سکے، اس کے نزدیک جا سکے۔ تمام مذہب جو ہے ان میں تصور پایا جاتا ہے کہ وہ جب ان کا دیوتا ان سے ناراض ہو، ان کا معبود ان سے خوش نہ ہو، اور وہ اس کی فیور حاصل کرنا چاہیں اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کوئی قربانی اس کو دی جائے، کوئی چیز اس کو دی جائے تاکہ وہ اس سے خوش ہو سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ ہندو مذہب کے اندر جو ہے وہ اپنے دیوتا کے پاس جب جاتے ہیں، اپنے معبود کے پاس جاتے ہیں، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ پھل لے کے جائیں گے، پھول لے کے جاتے ہیں، مٹھائی لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس تمام چیزوں کو جا کر وہ اپنے دیوتا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ واپس لے کر آتے ہیں، اور اس حصے کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں۔
جو کہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے دیوتا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ہماری شراکت ہے, ہم اس کے ساتھ مل کر ہم اس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا دیوتا جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے, اس کے ساتھ ہماری صلح ہے, اس کے ساتھ ہماری اس کی فیور ہمیں حاصل ہے. لیکن جب ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ قربانی تو لفظ بائبل قربانی کے لفظ سے بھرا پڑا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب سے آپ شروع کر دیں تو آپ کو پوری بائبل کے اندر لفظ قربانی 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 آپ کو نظر آئے گا. اور اس کا مین پرپس کیا ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے خدا سے علیحدہ ہے, اور ضروری بات ہے کہ وہ خدا کے نزدیک لایا جائے, خدا سے وہ آ کے ملے. اور خدا کا یہ پرپس ہے کہ انسان, گناہ گار انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور نہ رہے, بلکہ وہ اس کے نزدیک آئے, وہ اس کے پاس آئے اور اس سے مل سکے اور اس کی فیور حاصل کر سکے, اس سے برکت پا سکے. اور دنیا کے انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مختلف طریقوں سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید روپیہ پیسہ اس کو دے کر یا کوئی اور اس کے لیے کام کر کے. بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کئی دنوں کے پہاڑوں کے اندر جا کر وہ گھٹنوں کے بل سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں, مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے معبود کو ہم کسی طریقے سے خوش کر سکیں. اور قربانیوں کا مین پرپس یہ تھا کہ خدا جو ہے جب گناہ کرنے کی وجہ سے انسان ناراض ہوتا تو بنی اسرائیل قوم اس کے پاس قربانی لے کر آتے, اور وہ قربانی دے کر جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ راضی کرتے یا اس کی فیور جو ہے وہ حاصل کرتے. جتنی بھی قربانیاں تھیں مختلف گناہوں کے لیے, مختلف خطاؤں کے لیے مختلف قسم کی قربانیاں تھیں. کسی جگہ پہ لکھا گیا تھا کہ تم ایک برا لے کر آنا, کسی جگہ پہ لکھا گیا تھا کہ تم ایک بچڑا لے کر آنا, لال رنگ کی ایک گائے لے کر آنا, دو جو ہے وہ مینڈے تم لے کے آنا. صبح کے ٹائم میں, شام کے ٹائم میں بے شمار قربانیوں کا ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے. اور یہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ اس لیے کی جاتی تھی تاکہ خدا کے نزدیک آیا جا سکے, اس کی قربت حاصل کی جا سکے, جو کہ کسی طریقے سے ممکن نہ ہوا. اب ضروری بات ہے کہ خدا جو ہے اس کا انسان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے. انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر خدا کا دشمن ہے. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے, کیونکہ اس نے خدا بننا چاہا, اور اس گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان میں جو ہے وہ دشمنی ہے. اور اس دشمنی کو ضروری بات ہے کہ مٹایا جائے, ضروری بات ہے کہ اس دشمنی کی جڑ جو ہے وہ ڈھونڈی جائے, اور اس کے بدلے میں جو ہے اس کا حل نکالا جائے کہ اس کا حل کیا ہے, اور دونوں پارٹیاں آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیں. تو ضروری بات تھی کہ اس کا ڈھونڈا جائے کہ اس کی پرابلم کہاں پہ ہے, کہ انسان کی علیحدگی کیوں ہوئی ہے. اور انسان کی علیحدگی کیوں ہوئی ہے خدا سے؟ گناہ کی وجہ سے. اور گناہ اس کا کیا ہے؟ اس نے خدا بننا چاہا, اس نے کہا کہ میں بھی خدا بن سکتا ہوں, اور یہ اس کا گناہ جو ہے اس نے اس کو خدا سے علیحدہ کر دیا. اب پرانے عہد نامے کی جتنی بھی قربانیاں تھیں لوگ دیتے رہے, کرتے رہے, لیکن خدا کبھی بھی ان قربانیوں سے خوش نہیں ہوا. گو کہ وہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ قیمتی چیزیں ہوتی تھیں, لوگ لے کر آتے تھے, لیکن یاد رکھیں کہ خدا کبھی بھی ان قربانیوں سے خوش نہ ہوا. خدا کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی, اس مسئلے کا حل نکالا جائے جو انسان نے کیا ہے. اور اس گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت. جو انسان نے گناہ کیا تھا کہ اس نے خدا بننا چاہا, اس کی سزا تھی کہ وہ موت میں جائے. لیکن اب خدا کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی, جتنا اس کا انصاف تھا, جتنی اس کی عدالت تھی, اتنی اس کی محبت بھی تھی. اور خدا نے ان دونوں چیزوں کا حل جو ہے وہ کیسے نکالا ہے؟ اپنی محبت کا اور اپنی عدالت کا, کہ اس نے خود سے اپنے کلام کو اس دنیا میں ایک انسان کی شکل میں اس نے بھیجا. اور وہ انسان جو ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ بنی نوع انسان کے بدلے میں مرے, اپنی جان دے, اور تب خدا یہ کہے کہ ہاں اب انسان کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی سزا موت جو ہے وہ ہو گئی. اور مسیح کی موت جو ہے وہ ایک ایسی قربانی ہے
ایک ایسی قربانی ہے، ایک سے مراد ہے ایک ایسی چیز ہے، مٹیریل چیز ہے جو خدا کے حضور میں پیش کی گئی، اور خدا نے اس قربانی کو قبول کیا کہ ہاں اب جو ہے میں خوش ہوا ہوں، اب میرا غضب جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور میں نے انسان کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے کہ وہ میرے نزدیک آ سکے۔ تو ہم کیسے آئے، ہم مسیح کے نزدیک کیسے اس کے پاس آئے ہیں؟ کوئی بھی میٹیریل چیز، قیمتی چیز لے کر نہیں، روپے پیسے سے نہیں، کچھ بھی آپ خدا کو دے دیں وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے، موت۔ اور موت کس کی؟ انسان کی ہونی چاہیے، اور انسان کے بدلہ میں کس نے موت سہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اس لیے خدا نے حل کیا نکالا ہے؟ جو کوئی اس بات پر ایمان لے کر آئے گا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے میری جگہ پہ اس نے اپنی جان دی، میری جگہ پہ اس نے اپنا خون بہایا۔ خدا کہتا ہے کہ بس میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ میرے پاس ہی نہیں آ سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں حق دیتا ہوں کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہو۔ پریز گاڈ۔ تو خدا کی جو دشمنی ہے، ابھی ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ کس طرح سے عبادت جو ہے وہ ہمیں خدا کے قریب لانے کے لیے ہے، ہم کس طرح خدا کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ دشمنی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہمارا اس سے میل ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں جی، رومیو کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 6 آیت سے۔ رومن چیپٹر 5 ورس 6۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ بس جی، اب یہاں پہ کمزور سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم فزیکل طور پر کمزور تھے، بلکہ بائبل اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ ہم اس گناہ سے باہر نکلنے کے لیے، یا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، یا اس سے علیحدہ ہونے کے لیے، یا معافی پانے کے لیے ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس وقت ہم کمزور ہی تھے، بے بس ہیں ہم، اس وقت خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہاں جی، دوبارہ پڑھیں جی۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ بس جی، پریز گاڈ۔ یہاں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ خدا کی محبت کا خاص طور پر ہم بہت شور کرتے ہیں، ہم خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، خدا کی محبت، خدا کی محبت، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ خدا کی محبت ہے کیا۔ خدا محبت کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ خدا جو ہے وہ عدالت کا بھی خدا ہے۔ خدا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انتہا تک ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کی عدالت کم ہے۔ اس کی عدالت بھی اتنی ہے جتنی اس کی محبت ہے۔ خدا کسی بھی چیز میں کم یا زیادہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اگر وہ چاہتا باغ عدن کے اندر، آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، خدا کہتا ادھر آ جاؤ، کان پکڑو یہاں دونوں، ہاں، اور آج کے بعد خبردار اگر تم نے یہ غلطی کی تو چلو بھاگو۔ خدا ایسا کر سکتا تھا نا، تو کیوں نہیں خدا نے کیا؟ بڑا محبت والا خدا تھا نا وہ۔ اگر خدا اس وقت ان کو معاف کر دیتا تو ابلیس آ جاتا، کہتا ہے یہی گناہ میں نے کیا تھا، ان کو تو تم نے معاف کر دیا ہے، تم کیسے جج ہو تم؟ خدا جو ہے وہ بے انصاف جج بن جاتا کہ ایک نے وہ گناہ کیا تو اس کو سزا ملی ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے وہی گناہ کیا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ابلیس کہتا پھر مجھے بھی معاف کرو گے، تو خدا بے انصاف جج بن جاتا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو موت آنی ہی چاہیے، تب جو ہے وہ خدا عدالت میں اپنی سچا ٹھہر سکتا تھا۔ اس لیے
خدا اپنی ہر چیز میں یاد رکھے کہ وہ کامل ہے۔ اب خدا کی محبت جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ کیسے بتائی گئی ہے کہ کیا کوئی شخص کسی کے لیے مر سکتا ہے؟ اب اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، بڑا پیار آپ اس سے کرتے ہیں، اور اس نے کوئی قتل کر دیا ہے، اور آپ جا کر وہاں پہ کہیں، عدالت کے اندر کہیں کہ دیکھو جی بھی قتل اس نے کیا تھا، لیکن آپ ایک کام کرو کہ مجھے اس کی جگہ پہ آپ سلیب دے دو، مجھے اس کی جگہ پہ قتل کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ کوئی کرتا کسی کے لیے ایسا؟ ہاں، اگر کوئی اچھا آدمی ہو، بڑا نیک آدمی ہو، بہت ہی کوئی اچھا آدمی ہو، تو شاید اس کے لیے کچھ جا کے کہے گا کہ نہیں جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، یہ تو بڑے دعائیں کرتا ہے، یہ تو چرچ بھی جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پلیز آپ ایک کام کرو کہ مجھے اس کی جگہ پہ سزا دے دو۔ تو شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آپ کا کوئی دشمن ہو، اگر ایسا دشمن ہو کہ کسی صورت میں آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اگر قتل کر دے تو آپ جا کر کہیں نہیں جی اس کو چھوڑ دو، مجھے اس کی جگہ پہ سزا دو، کرے گا کوئی؟ وہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، کسی اچھے آدمی کے لیے بائبل کہتی ہے کہ شاید کوئی یہ کرنے کی جرت کر لے۔ ہم خدا سے علیحدہ خدا کے دشمن، ہم اس کے دشمن ہیں خدا کے، اور خدا دشمن ہونے کے باوجود اس کی محبت کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں کے لیے اس نے جان دی ہے، اس نے اپنے دشمنوں کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہے۔ اور کیسے؟ باوجود دشمن ہونے کے، جب خدا کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا اس کے ساتھ میل ہو گیا، تو ہم میل ہونے کے بعد اس کی زندگی کے سبب سے ہم ضرور ہی بچیں گے۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے دشمن تھے، تو خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہماری اس سے صلح ہو گئی ہے، ہمارا اس کے ساتھ میل ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہم واپس مل گئے ہیں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں، باوجود دشمن ہونے کے جب اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گی تو وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ Praise God! جب وہ دشمن ہونے کے باوجود اتنا بڑا کام کر سکتا ہے ہمارے لیے، تو اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے تو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں وہ کرے گا۔ آپ تصور کریں کہ خدا کتنا مہربان، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا خدا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی ان قربانیوں سے خوش نہیں ہوا۔ اب میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں گے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ ہاں جی، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں دیکھیں ابھی پرانے عہد نامے کی پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ کبھی بھی خدا جو ہے وہ ان سوختنی قربانیوں سے، پرانی وہ جتنی بھی قربانیاں تھیں، کبھی بھی ان سے وہ خوش نہیں ہوا۔ قربانیاں کس لیے تھیں؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اس سے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا کبھی بھی ان قربانیوں سے خوش نہیں ہوا، بلکہ کون سی قربانی کو اس نے قبول کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں تیری مرضی کو پورا کر سکوں۔ پڑھیں جی دوبارہ 30 آیت سے پڑھیں جی۔ بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو، دوسری آیت سے پڑھ لیں۔ ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ تو عبادت کرنے والا کا مین پرپس کیا تھا؟ عبادت کرنے والا جو ہے وہ خدا کے نزدیک آنا چاہتا تھا، اور نزدیک آنے کے لیے ضروری بات تھی کہ وہ قربانی لے کر آتا تھا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر لے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے، تاکہ اے خدا
तेरी मर्जी पूरी कर सकूं। तो वो जितनी भी कुर्बानियां थी वो कभी भी इंसानों को खुदा के साथ मिला ना सकी। खुदा वक्ती तौर पर उन कुर्बानियों को जो है वो कबूल करता था इंसानों के लिए, और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है कफारा। कफारा का लफ्ज जो है इसका मतलब है ढक देना, कवर कर देना। पुराने अहदनामे में लफ्ज जो है वो हमेशा हमें कफारा नजर आएगा। हमारे गुनाहों को जो है पुराने अहदनामे के लोग जो थे उनके गुनाह को खुदा वक्ती तौर पर ढक देता था, लेकिन नए अहदनामे में आकर खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमें ढकता नहीं है बल्कि हमें वो धो देता है। वो हमारे गुनाहों को धो देता है, वो ढकता नहीं है। वो इसीलिए वो कहता है कि पुराने अहदनामे की जितनी कुर्बानियां थी वो साल ब साल जो है वो गुनाहों को याद दिलाने के लिए थी। तुम अभी तक गुनाहगार हो, तुम अभी तक गुनाहगार हो। वो कभी भी गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थी। बैलों का, बकरों का खून कभी भी इंसान के गुनाहों को जो है वो धो ना सका। और जरूरी बात थी कि एक ऐसी कुर्बानी दी जाती जिससे खुदा जो है वो खुश हो जाता। और वो कुर्बानी किसकी होनी चाहिए थी? इंसान की। और वो इंसान जो है वो इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि हर एक गुनाहगार है। इसीलिए खुदा ने अपनी हिकमत से अपने कलमे को उसने इस दुनिया में भेजा एक इंसान की सूरत में, ताकि वो बनी नौ इंसान के लिए जो है वो कुर्बानी दे सके। और जब खुदा यीशु मसीह जो है वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन में दाखिल जब हुआ, तो फिर उसके बाद खुदा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से इंसान के लिए जो है वो रास्ता खुल गया है। इसीलिए आपको मालूम है कि हैकल का जो है पर्दा वो फट गया था, कि इससे पहले सरदार काहन साल में सिर्फ एक मरतबा वहां जा सकता था, लेकिन पर्दा फटने से क्या हो गया? हर इंसान के लिए जो है वो खुदा की कुर्बत, उसका मिलना और उसके साथ जो है वो जाना मुमकिन हो सका है। अब हमारी इबादत जो है वो पुराने अहदनामे की इबादत नहीं है कि हम बाहर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर से सरदार काहन आएगा और वापस सलामती से आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा कफारा हो गया है। अगर ना आया तो समझो कि हमारा कफारा नहीं हुआ है। बल्कि आज मैं और आप क्या करते हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को लेकर मैं और आप एक एक जो है हम पाक तरीन मकान के अंदर जा सकते हैं। हम उसकी कुर्बत हासिल कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। और वो कुर्बत कैसे है? जब हम उसकी इबादत में एक जगह पर जमा होते हैं तो याद रखें कि खुदा अपने लोगों के बीच में उतरता है। अब हमें उस पाक तरीन मकाम तक जाने की जरूरत नहीं है जो कि खैमा इज्तिमा के अंदर था या कि हैकल के अंदर था, बल्कि खुदा जो है वो अपना तख्त अपने लोगों के बीच में लगा देता है। जहां भी हम जमा होते हैं वो अपने तख्त को वहां पे लगा लेता है। प्रेज़ गॉड। तो हमारी इबादत जो है, याद रखें कि ये कुर्बानियां जो थी ये खुदा के हुजूर में कुर्बत का एक वसीला था। और अगली दफा खुदा ने जिंदगी रखी तो हम सीखेंगे कि नए अहदनामे में हमारी कुर्बानियां जो है वो कहां पे, नए अहदनामे के अंदर आकर हमारी कुर्बानी जो है वो कहां पे है, जहां पे हम खुदा के नजदीक तरीन जो है वो जा सकते हैं। कैसे हम खुदा तक जो है हम पहुंच सकते हैं? हम ये बात सीखेंगे कि हमारी कुर्बानियां जो हैं, इब्रानी के खत में अगर आप पढ़ें उसका 13वां बाब और उसके पढ़ें जी 15वीं आयत। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। बस जी, अब हमारी कुर्बानियां जो हैं, पहली कुर्बानियों के बारे में लिखा है कि खुदा कभी भी उन कुर्बानियों से खुश ना हुआ। लेकिन अब हम कौन सी कुर्बानी से खुदा खुश होता है? जब हम अपने होंठों की कुर्बानियां जब हम खुदा के हुजूर में हम देते हैं, जब हम खुदा के हुजूर में आकर हम उसकी हम्द के गीत गाते हैं, उसकी सताइश के गीत गाते हैं, हम बर्रे को याद करते हैं, बर्रे के खून को याद करते हैं, तो याद रखें कि हर दफा जब हम अपने होंठों से हम गीत गाते हैं, उसकी हम्द करते हैं, तो याद रखें कि आप एक कुर्बानी जो है वो देते हैं। और बाइबल क्या कहती है? इन कुर्बानियों से खुदा खुश होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने खुदा को खुश करना है और खुदा की कुर्बत हासिल करनी है, खुदा के नजदीक तरीन जाना है, तो आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से आप पाक तरीन मुकाम तक जो है वो जा सकते हैं। मैं
اس کو ایکسپلین جو ہے بعد میں کروں گا اگلے ہفتہ میں. لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہیکل کا جو ہے یہ نمونہ ہے, اور یہاں پہ یہ غیر اقوام کا احاطہ ہے, یہ بنی اسرائیل کا احاطہ ہے, یہ خواتین کا احاطہ ہے, اور یہ کائنوں کا احاطہ ہے, اور اس کے بعد یہ پاک مکان ہے. یہاں پہ یہ مذہب ہے. یہاں پہ یہ غیر اقوام کا احاطہ جو ہے, یہ والا یہ جگہ جو ہے یہ غیر اقوام کا احاطہ ہے. یہاں پہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہیکل کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے بازار لگائے ہوئے تھے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے وہاں پہ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بیچتے تھے قربانی کے لیے لے جانے کے لیے. لوگوں نے وہاں پہ روپے پیسے کے جو ہیں وہ بزنس کیا ہوا تھا. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی, اور یہ تمام بزنس تھا. بھیڑ بکریاں باہر بیچتے تھے, کبوتر بیچتے تھے جا کے لے جانے کے لیے. اور یہ احاطہ جو ہے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اس نے آ کر اس نے کہا کہ یہ سب جہاں سے اٹھاؤ. اس نے ان کے جو نقدی کے ٹیبل تھے سب توڑ دیے, سب کو باہر نکال دیا, اور اس نے کہا تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ دعا کا گھر کہلائے گا. تم نے اسے کیا کیا ہے؟ ڈاکوں کی کھو بنا دیا. تم نے بزنس یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے. روپیہ پیسہ تم یہاں پہ تم اس طریقے سے اکٹھا کرتے ہو. پاک پیسے کون سے پاک پیسے ہیں بھائی؟ سارے پیسے پاک خدا نے بنائے ہوئے, سارے پاک ہیں. تو یہ جگہ جو تھی یہ غیر اقوام کا احاطہ تھا یہ والا, اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل قوم کا احاطہ تھا. تو ہماری عبادت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے غیر اقوام کے احاطے سے, بنی اسرائیل کے احاطے سے شروع ہو کے ہم جاتے ہیں کائنوں کے احاطے میں, اور پھر ہم پاک ترین مقام میں ہم داخل ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری خدا کے پاس جو ہے ہماری قربت ہوتی ہے. خدا ہم نے زندگی رکھی تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ غیر اقوام کے احاطے سے لے کر پاک ترین مقام تک جانے کے لیے عبادت کے ذریعے سے ہم کیسے جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. خدا ہم